اس محرم کے اندر کتنے وہ لوگ ہیں جو بدعت و خرافات میں شریک ہیں، جن کے پنجے بٹھائے گئے ہیں، جو خود نہ بٹھائے تو اس پنجوں کو بٹھانے کی جگہ دیے ہوئے ہیں، جو آپ کے گلی کوچوں کے اندر ان پنجوں کو رکھا گیا، ان شرکیات کو رکھا گیا ہے۔ دیکھ کر کبھی جو دل میں ٹیس اٹھتی ہے کہ بھئی یہ لوگ شرک کر رہے ہیں؟ کبھی ہم کرب و علم میں مبتلا ہوئے کہ بھئی یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے شرک کی وجہ سے ان کو بچانا ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ تو پھر ایمان کہاں رہا ہمارا؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ان کو کیا کرنا کرنے دو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہے نا ہمارا دین بھی برباد کرے، دنیا بھی برباد کرے۔ جس دن ہمارے ایمان کے اندر وہ تازگی آ جائے، شرک کو دیکھ کر ہم اس کو روکنے والے بن جائیں، ٹوکنے والے بن جائیں مصلحت کے ساتھ، اور ساتھ میں اگر آپ اس قابل نہیں رہے ٹوکنے روکنے کی، کم سے کم آپ کے دل کے اندر ٹیسیں اٹھیں، لہریں اٹھیں، کرب و علم کی اور غم کی جو لہریں اٹھیں آپ کے دل سے، تو پھر یہ ایمان کا، پھر یہ وہ مظہر ہے، پھر یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کی سب سے کمزور ترین حالت ہے، اور یہ بھی نہیں ہے ہم اس میں شریک ہیں، یہ شرک ہو رہا ہے، ہم دیکھتے خاموش ہو جا رہے ہیں، ہمیں کیا بھائی، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوچ اگر ہماری بن گئی ہے تو میرے دوستو پھر ہمارے ایمان کے میں خیر منانا ہے۔ ایمان والے بنو تو پھر اللہ کی نصرتیں بھی آئیں گی۔ وہ اللہ آج بھی اتنا ہی طاقتور جتنا جنگ بدر کے وقت میں تھا، جتنا ان غزوات کے اندر ان قوم موسیٰ کو اللہ نے نجات دی، قوم فرعون کو اللہ نے نجات دی، ذات الرقاع کے اندر صحابہ کو جو کامیاب کیا، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ آج کا دن وہ اللہ وہاں پر وہ بھی تھا، وہی اللہ تھا، وہی قوتوں کا مالک تھا، اور آج بھی ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں بگڑا ہوا ہے؟ ہمارے ایمان کا مسئلہ۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر توکل بڑھائیں، توحید پر آ جائیں۔ اہل شرک جتنے بھی انواع اقسام کے ہیں وہ ایک ہیں، لیکن اہل توحید کے مقابل میں ان کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اہل توحید کے ساتھ اللہ، اور اہل شرک کے ساتھ ان کے جو جن کو بلا رہے ہیں، چاہے حسین کو بلائیں، علی کو بلائیں، یا جو ہے غیر مسلمین اپنے اپنے دیوتاؤں داتاؤں کو بلائیں، یہ سب جو ہے یہ شرک اور کفر کا ڈگر ہے جو کوئی اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو مسلمانوں کو کامیابی ملی اس جنگ کے اندر اسی دن، یہ عاشورے کا دن تھا، سن 4 ہجری۔ اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آتا ہے جو ہماری قوم صرف وہی جانتی ہے کہ عاشورے کا مطلب کہتے ہیں یوم شہادت ہے۔ جی کس کی شہادت؟ کس کی شہادت؟ اور کیوں ہوئی یہ شہادت؟ اس پر کبھی لوگ بات نہیں کرتے۔ یہ صرف یوم شہادت ہے، شہادت کا دن ہے۔ شہادت کا دن کیا مسلمانوں کے اس سے پہلے نہیں آیا؟ یہ 70 صحابہ جو یہ کریم صحابہ تھے، عظمت والے صحابہ تھے، قرآن والے صحابہ تھے، 70 صحابہ دھوکے سے شہید کر دیے گئے، کبھی ذکر ہوا اس کا؟ معلوم بھی ہے ہمیں؟ کوئی حیثیت ہے اس دن کی؟ یہ 70 صحابہ کا کبھی ذکر نہیں ہوا، کبھی ان پر ماتم نہیں ہوا، کبھی ہماری مجلسوں میں کبھی ذکر نہیں کیا جاتا ان کا۔ اور ایک نواز رسول کا انتقال کیا ہوا، شہید کیا ہوئے، اسی کو ہمیں شہادت بنا دی۔ ہاں ہوا، واقعہ ہوا، غمناک واقعہ، المناک واقعہ ہماری اسلامی تاریخ پر ایک دھبا کہ نواز رسول کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس شہادت سے بڑھ کے کئی اور شہادتیں ہماری تاریخ کے اندر، ان کا کیوں ذکر نہیں ہوتا؟ ان کو کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ بلکہ میں نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ عید غدیر کے نام سے حضرت عثمان کو بھی جو ہے جوتے چپل مار کر جو ہے ان کا پتلا بنا کر شہید کیا جاتا ہے۔ دشمنی پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، تو عمر کو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جہنم رسید ہونے کے جو فتوے لگائے جاتے ہیں ان بدبختوں نے، ان کی طرف سے، ان کی کتابوں کے اندر، ان کے اماموں کی طرف سے ہمارے ان صحابہ کو اس طرح کی گالیاں اور کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ اور ان 2 شہید عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم، ان کی شہادت کو تسلیم کرنا تو درکنار، ان کو لعنتی قرار دے کر چپلوں اور جوتیوں سے نوازش کی جاتی عید غدیر، اور لے بیٹھتے ہیں مرثیہ سے حسین کا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و تمجید، تقدیس و تحمید و تسبیح صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس سے کہیں زیادہ عظمت توحید کے ماننے والوں میں سے اللہ نے ہمیں بنایا، اور اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکنے والا بنایا، نہ مانگنے والا بنایا، نہ عبادات کی کوئی قسم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنے والوں میں سے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا۔ اس اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عظیم شکر۔ کروڑوں درود سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی رہنمائی فرمائی، ہر ہدایت کی راہ کو روشن اور اجاگر کیا، اور ہر تاریکی والی راہ، ہر گمراہی کو آپ نے بیان فرما دیا تاکہ ہم اور آپ بچ سکیں۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے عاشوراء سے دروس، ہمارے لیے اسباق اور عبرتیں ہم کیا حاصل کریں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے آج کا دن 10واں دن ہے، 10ویں محرم 1448 ہجری، 10ویں محرم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظمت والے دن میں، ہم میں سے کئی ایک ان کو توفیق ملی ہے جو آج کے دن وہ روزہ رکھیں، اللہ کی عظمتوں کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو بیان کریں، اور عبادت اس طریقے سے کریں جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ عاشورے کے سلسلے میں دروس اور اسباق سے پہلے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عاشورے کی عظمتیں اسلام سے پہلے بھی رہیں اور اسلام آنے کے بعد بھی، اور یہ روزہ اسلام سے پہلے بھی تھا اور اسلام آنے کے بعد۔ تاریخ کے اعتبار سے عاشورے کا دن، 10ویں محرم کا دن، وہ عظمتوں والا دن ہے جس میں دو عظیم ترین واقعات اسلام سے پہلے ہوئے، اور اسلام آنے کے بعد بھی دو عظیم ترین واقعات اسلام آنے کے بعد بھی ہوئے۔ پہلے ہم ان کو جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان واقعات سے جو دروس اور عبرتیں ہمارے لیے ہیں ذرا اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ جو اس تاریخ میں، انسانی تاریخ میں جو پیش آیا، سب سے پہلے رسول جو اس کائنات کے لیے بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی کوہ جودی پر، ان کی کشتی لنگر انداز ہوئی جو ٹہری اور مسلمانوں کو نجات ملی، ان پر جو ایمان لائے اہل ایمان اور وہ نبی نوح علیہ السلام سلامتی کے ساتھ باہر اترے، یہی وہ دن تھا جس کا ذکر بنی اسرائیل نے کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ نے رد نہیں فرمایا،
بلکہ مسند احمد میں روایت بھی آتی ہے کہ فصام نوح یوم ذالک شکرا، کہ نوح علیہ السلام نے اس دن اللہ نے جو نجات دی تو اس دن کو آپ نے روزے کا دن بنا دیا اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر گزاری کے اعتبار سے۔ شکریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ یہ قوم بڑی مفسد قوم تھی۔ نوح علیہ السلام 950 سال اس قوم کے درمیان میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ چھوٹی سی آبادی تھی، 950 سال، 50 کم 1000 سال صرف ان کو دعوتی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، اور پوری زندگی تو روایتوں میں بات بتائی جاتی 1200 سال تھے۔ 950 سال ایک چھوٹی سی قوم کو، چھوٹی سی آبادی کو دن و رات بلاتے رہے، لیلاً و نہارا، سرًا و جہارا، دن و رات، شخصی طور پر آہستگی کے ساتھ بھی بلائے، مجموعوں میں بھی بلائے، ہر اعتبار سے، لیکن قوم 950 سال کے بعد جن کی تعداد ایمان والوں کی پہنچی، روایتوں میں بات آتی وہ 100 بھی نہیں تھے، 80 یا اس سے کچھ آس پاس۔ نبی پہلا رسول اس کائنات کا، اور تقریباً 1000 سال کی دعوتی جد و جہد، ایمان لانے والے 100 تک بھی ان کی تعداد نہیں پہنچے، اور اس پر مذاق، آپ پر لعنتیں، تانے، مینٹلی فزیکلی ٹارچرز، ہر اعتبار سے قوم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخر نوح کی بددعا عرش تک پہنچی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس سرزمین پر کسی کافر کو تو باقی نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے۔ یہ دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اہل ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا، سفینہ نوح کو اللہ نے تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس میں تمام اہل ایمان کو سوار کرنے کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا۔ پھر نیچے سے بھی پانی ابلنے لگا، اوپر سے بھی بارش برسنے لگی، اور مسلسل یہ طوفان اور بارش بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کشتی پانی پر تیرنے لگی، اور کئی دن ہوئے۔ روایتوں میں، صحیح روایات میں تعداد تو نہیں آتی کتنے دن تک یہ ان بارش کے رحم و کرم پر تھے، بعض روایات میں 40 دن بھی بات آتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کشتی لگی کوہ جودی پر، واستوت علی الجودی، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ نجات جو اللہ نے عطا فرمائی ان ظالموں سے، اہل کفر کو اللہ نے مٹایا سرزمین سے، یہ وہ تاریخ ہے کہ صرف اس وقت زندہ رہے اس سرزمین پر صرف یہ 100 کے اطراف جو اہل ایمان جو تھے، یہ نفوس، یہ پاک نفوس ہی باقی رہے اس پوری سرزمین پر، اس پوری کائنات میں۔ باقی پوری سرزمین پر جتنے اہل کفر تھے، اہل شرک تھے، جتنے بھی اللہ اس کے رسول کے مخالفت کرنے والے تھے، وہ سب کے سب غرقاب ہوئے، کوئی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جب اسلام نہیں لایا تو وہ بھی غرقاب ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا، کوئی نہیں بچا۔ پھر یہاں سے ایک نئی آبادی شروع ہوئی۔ یہ وہ دن تھا جو تاریخ کا، تاریخی نجات کا، اہل ایمان کی نجات کا جو تاریخی دن تھا، یہ عاشوراء تھا، یہ 10ویں محرم، یہ پہلا تاریخی واقعہ جو اہل ایمان کو اللہ نجات تھی۔ پھر دوسرا واقعہ پیش آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ تو ہمیں معلوم ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 5، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، در حقیقت ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، آپ کو کئی معجزات دیے گئے۔ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ اپنے قوم کو اس کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالیں اور نور توحید کی طرف، نور اسلام کی طرف لے آئیں۔ وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں یاد دلائیں
ان دنوں کی جو اللہ کے دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کی، نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس فرعون کے ظلم سے، اس فرعون کے استبداد سے، فرعون اور قوم فرعون کے ظلم میں جو یہ قوم پستی رہی بنی اسرائیل، اس میں سے اللہ نے نکال باہر کرنے کا جو انتظام کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے کرشموں میں داخل ہے۔ ان دنوں کو یاد دلائیں۔ وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہر اس آدمی کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا ہے، بڑا شکر گزار ہے۔ یہ دو واقعات اسلام سے پہلے کے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ دن تھا عاشورے کا دن، جس میں ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر اللہ کے ایک ہی لشکر کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے اللہ نے فرعون اور اس کی پوری قوم کو ہلاک و برباد کیا۔ موسیٰ اور پوری قوم کو اللہ نے نجات دی۔ الگ الگ وقت نہیں، الگ الگ دن نہیں، نہ الگ الگ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اللہ نے بھیجا، نہیں، ایک ہی لشکر تھا۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تم اپنے رب کے لشکروں کو نہیں جانتے، وہی جانتا۔ پوری مخلوق اللہ کا لشکر ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی۔ پانی سے اللہ نے راستہ بنا دیا، سمندر پر لاٹھی مارنے کا حکم ہوا، پانی سے راستہ اللہ نے بنا دیا، موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پار کروا دیا۔ اور اسی پانی میں جب فرعون اس کا لشکر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ بیچ پہنچے تو اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، سمندر کو حکم دے دیا کہ پانی پھر سے جڑ جائے۔ جو پانی کے دو پہاڑ کھڑے ہوئے تھے اور درمیان میں راستہ بنا ہوا تھا، یہ دونوں پہاڑ پھر سے مل گئے اور فرعون اس کا پورا لشکر ڈوب گیا۔ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، نہ فرعون کی دولت کام آئی، نہ فرعون کا لشکر کام آیا، نہ اس کی قوم کام آئی، نہ اس کی سلطنت کام آئی۔ اور آخری وقت میں وہ ایمان لانے کا اقرار کرنے لگا تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب ایمان لا رہے، موت آ گئی، ڈوب رہے ہو، غرغرہ لگ گیا، موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا، اب اس کے بعد ایمان یہ قابل قبول نہیں۔ زندگی بھر تو نافرمان کر، زندگی بھر انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، یہ نعرے لگاتا رہا، اور اب جب ڈوب رہا ہے، موت سامنے آ گئی، تو پھر اب ایمان کا اقرار نہیں چلے گا، ڈوب گئے۔ تو موسیٰ کی نجات، ان کی قوم کی نجات، یہ اتنا بڑا واقعہ تھا بنی اسرائیل کے لیے، خود موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی۔ فصام موسیٰ وقومہ شکرا، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم نے یہ آج کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر گزاری میں انہوں نے روزہ رکھا۔ یہ دو واقعات اسلام سے پہلے کے، دو واقعات اسلام کے بعد بھی، اسلام آنے کے بعد۔ ایک سن 4 ہجری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، وہاں سے ہجری کا سال شروع ہوا۔ مسلمانوں کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے تو وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے۔ سن 4 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے 4 سال، آپ کی زندگی کے اندر ایک غزوہ، اکثر لوگ نہیں جانتے اس غزوے کو، اس کا نام ہے غزوۃ ذات الرقاع۔ رقاع کہتے ہیں جو چھیتڑے، جو ٹکڑے، چاہے آپ کے کپڑے میں ہوں یا آپ کے چپل میں ہوں، تو وہ لشکر اتنا زیادہ فقر و فاقے و تنگدستی کا تھا کہ اور اتنی مشقت والا تھا کہ کئی صحابہ کی چپلیں ٹوٹ گئی، جوتے ٹوٹ گئے، اور ان جوتوں چپلوں کے اندر انہوں نے گانٹھ لگائے ہوئے تھے، کئی ٹکڑوں سے ملا کر سیے ہوئے تھے۔ یہ کئی صحابہ کی یہ داستان تھی۔ ڈھنگ کے چپل بھی، جوتے بھی نصیب نہیں تھے، کپڑے تو درکنار۔ یہ غربت سے مارے ہوئے یہ صحابہ جنہوں نے جنگ کی تھی، ان لوگوں کے ساتھ
جو محمد رسول اللہ کے اس سے پہلے یہ بنو غطفان نے آپ کے سامنے آ کر یہ ڈھونگ رچایا کہ ہماری قوم مسلمان ہونا چاہتی ہے، آپ چند لوگوں کو بھیجیں جو دعوت تبلیغ کریں ہمارے قوم کے اندر اور ان کو قرآن سکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جو اہل قرآن تھے، جو قرآن کے ماہر تھے، ان کو تعلیم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو بھیجا، لیکن اس قوم نے دھوکے سے ان 70 صحابہ کو بھی شہید کر دی۔ بڑا ہی کرب و الم کا معاملہ تھا۔ دھوکے سے 70 صحابہ، وہ جو قرآن والے تھے، صحابہ کے اندر ان کی شان تھی، کیونکہ قرآن سیکھنے اللہ کے رسول سیکھے تھے اور دوسروں کو سکھانے والے تھے، اور مارے بھی گئے، شہید بھی ہوئے دھوکے سے۔ تو ذات الرقاع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے انتقام لینے کے لیے ان صحابہ کا اپنے 700 صحابہ کو بھیجا تھا، اور بڑے ہی انہوں نے جد و جہد کے بعد، بڑی کاوشوں کے بعد فتح یاب ہوئے، کامیاب ہوئے، اور اس قوم کو، اس جنگ کا نام ذات الرقاع رکھا گیا۔ تو مسلمانوں کو کامیابی ملی اس جنگ کے اندر اسی دن، یہ عاشورے کا دن تھا، سن 4 ہجری۔ اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آتا ہے جو ہماری قوم صرف وہی جانتی ہے کہ عاشورے کا مطلب کہتے ہیں یوم شہادت ہے۔ جی کس کی شہادت؟ کس کی شہادت؟ اور کیوں ہوئی یہ شہادت؟ اس پر کبھی لوگ بات نہیں کرتے۔ یہ صرف یوم شہادت ہے، شہادت کا دن ہے۔ شہادت کا دن کیا مسلمانوں کے اس سے پہلے نہیں آیا؟ یہ 70 صحابہ جو یہ کریم صحابہ تھے، عظمت والے صحابہ تھے، قرآن والے صحابہ تھے، 70 صحابہ دھوکے سے شہید کر دیے گئے۔ کبھی ذکر ہوا اس کا؟ معلوم بھی ہے ہمیں؟ کوئی حیثیت ہے اس دن کی؟ یہ 70 صحابہ کا کبھی ذکر نہیں ہوا، کبھی ان پر ماتم نہیں ہوا، کبھی ہماری مجلسوں میں کبھی ذکر نہیں کیا جاتا ان کا۔ اور ایک نواز رسول کا انتقال کیا ہوا، شہید کیا ہوئے، اسی کو ہمیں شہادت بنا دی۔ اس سے پہلے کہ خطبات میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر کی شہادت کو پیش کیا، حضرت عثمان کی شہادت کو پیش کیا، جو انہی ایام سے پہلے کا ایام ہے، جو آج کے دن سے اگر دیکھا جائے تو 2 ہفتوں کا فرق۔ وہ کوئی ذکر کرتا ہے شہادت عمر، اسلام کے پہلے وہ شہید خلیفہ حضرت عمر، اس کے بعد یہ مظلوم جو شہید ہے، جو کئی دنوں کا محاصرہ ان کے گھر کو کر دیا گیا، کھانے سے محروم کر دیا گیا، پینے سے محروم کر دیا گیا۔ یہاں مرثیے گاتے ہیں حضرت عثمان کو، حضرت حسین کو پانی سے محروم کر دیا گیا، پیاسا مارا گیا۔ پیاسے تو حضرت عثمان تھے، کئی دنوں سے پانی بند کر دیا گیا، پانی مانگا گیا تو پانی نہیں دیا گیا، کئی دنوں سے بغیر سحری افطاری کے روزے دار تھے، کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ کوئی ذکر کرتا ہے؟ جب شہید ہوئے تو روزے دار تھے، حسین کے بارے میں تو وہ بھی روزے دار تھے، لیکن اس سے پہلے حضرت عثمان جنہوں نے اپنی 2 صاحبزادیوں کو ایک کے بعد دیگرے دے دیا ان کے نکاح میں، ان کے ایمان، ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، کبھی ذکر خیر ہوتا ہے حضرت عثمان کی شہادت کا؟ کہ حضرت حسین سے زیادہ شہادت ان کی بڑی نہیں تھی؟ ایمان میں بڑے، قربانیوں میں بڑے، عمر میں بڑے، اللہ کے رسول کی صحبت میں بڑے، رشتہ داری میں بڑے، ہر چیز میں بڑے ہیں حضرت عثمان بن عفان۔ اگر دیکھا جائے حسین کی ان کے اگر کمپیریزن کریں گے آپ، لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر جو بھی ہوتا ہے حسین کا ہوتا۔ ہاں ہوا واقعہ، ہوا غمناک واقعہ، المناک واقعہ ہماری اسلامی تاریخ پر ایک دھبا کہ نواز رسول کو شہید کیا گیا، لیکن اس شہادت سے بڑھ کے کئی اور شہادتیں ہماری تاریخ کے اندر، ان کا کیوں ذکر نہیں ہوتا؟ ان کو کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ بلکہ میں نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ عید غدیر کے نام سے حضرت عثمان کو بھی جو ہے جوتے چپل مار کر جو ہے ان کا پتلا بنا کر شہید کیا جاتا ہے، دشمنی پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، تو عمر کو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جہنم رسید ہونے کے جو فتوے لگائے جاتے ہیں ان بدبختوں نے۔
ان کی طرف سے، ان کی کتابوں کے اندر، ان کے اماموں کی طرف سے ہمارے ان صحابہ کو اس طرح کی گالیاں اور کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں، اور ان دو شہید عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم، ان کی شہادت کو تسلیم کرنا تو درکنار، ان کو لعنتی قرار دے کر چپلوں اور جوتیوں سے نوازش کی جاتی ہے عید قدیر، اور لے بیٹھتے ہیں مرثیہ سے حسین کا۔ ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں حسین کی شہادت سے کہیں زیادہ شہادتیں ہمارے پاس اور بڑی بڑی شہادتیں ہیں صحابہ کی، ان کا کوئی ذکر خیر نہیں، ان پر کوئی رحم اور مغفرت کی کوئی دعائیں نہیں۔ اور یہ جو ماتم اور مرثیہ جو منایا جاتا ہے، کان کھول کر سن لیں یہ کیوں منایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، لیکن حضرت عثمان جہاد کے لیے نہیں نکلے، اس کو یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے ان کی تقریروں میں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مطلب کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ ہوا، اس سے پہلے سب جو مردہ صحابہ تھے نعوذ باللہ۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور 61 ہجری سے پہلے ہزاروں صحابہ کی شہادتیں ہو چکی ہیں اسلام کی خاطر۔ کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہوئی، ہجرتیں ہوئی، ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ ثانیہ، ہجرت مدینہ، اور پھر ہجرت مدینہ کے موقع پر کتنے ہزار صحابہ نے کتنی ہزار قربانیاں دی، کبھی اس کا ذکر ہوا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربانی کے بعد، صرف کربلا کے بعد نہیں۔ اور کربلا کا جو واقعہ ہوا کوئی جہاد کا واقعہ نہیں ہوا، اور حضرت حسین کی اجتہادی غلطی تھی، اس کو بلانے والے اہل کوفہ تھے، یہ غدار ہے، یہ اہل کوفہ، کوفے والے، جو اس وقت بھی جو شیعوں کا مرکز تھا، آج بھی شیعوں کا مرکز ہے، آج بھی شیعوں کا ملک ہے کوفہ اور ایران۔ ان لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا، دعوتیں دی کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کو امام بنا لیں گے، ہم آپ کو حاکم بنا لیں گے، کیونکہ یزید کی خلافت پر پورے صحابہ متفق نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اعلان جنگ کر دیا تھا، حجاز کا جو علاقہ تھا وہ ان کا اپنا علاقہ تھا، اور کوفے والوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو افضل مانتے ہیں یزید سے، آپ ادھر آ جائیں، ہم آپ کو امام مان لیں گے، ہم آپ سے بیعت کر لیں گے۔ نکلنے لگے تو عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اس طرح کے کئی ایک صحابہ جمع ہو گئے اور کہا کہ حسین آپ نہ جائیں ادھر، آپ کے لیے ہم خیر نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر نہیں چل رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد علی کو شہید کیا۔ کون؟ یہ اہل کوفہ، یہ شیعہ قاتل علی ہیں، کان کھول کر سنیں، قاتل علی بھی ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ان صحابہ نے کہا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حسن کو بھی زہر دیا، یہ قاتل حسن بھی ہیں، یہ اہل کوفہ، کان کھول کر سنیں۔ اور ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو بلا کر یہ لوگ وہی کام نہ کریں جو آپ کے بھائی اور آپ کے والد کے ساتھ کی۔ مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے، جو ان کے چچا زاد تھے، بھیجا حالات کے بارے میں پتہ کریں۔ جب مسلم بن عقیل جا کر دیکھے تو حالات بدل چکے تھے۔ عبیداللہ بن زیاد کے جو کارکندے تھے ان کو پکڑے، ان کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ نہ آئیں ادھر، حالات وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو لوگ بلائے وہ لوگ غدار ہو چکے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ آدھا راستہ طے کر چکے تھے، وہ خط ملا۔ اس کے بعد حضرت حسین انا للہ پڑھے، لوگوں کو جمع کیے، جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی، یہ لوگ بلائے تو میں نکلا ہوں، اب یا تو میرا معاملہ یزید کے ساتھ ہوگا، یا پھر میں آگے جا کر میں خود دیکھوں گا حالات کیا ہیں، واپس ہو جاؤں گا اگر حالات مناسب نہیں ہیں۔ اور جو لوگ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ کئی لوگ واپس ہو گئے، باقی رہا حضرت حسین کا خاندان۔ حضرت حسین جب نکلے تب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جہاد کے لیے نکل رہا ہوں، غور سے سنیے اس کو۔ حالات کو قطربوت کیا جاتا اور ادھر ادھر کی ہانک کر جو ہے یہ شیعہ اپنی ہمدردی بٹورتے ہیں، جبکہ یہاں یہ غدار علی بھی ہیں، غدار حسن بھی ہیں، غدار حسین بھی ہیں،
ان کی غداری کا ماتم کرتے ہیں. اس کو یاد رکھیں ماتم کیوں کرتے ہیں. ان کے علماء سے پوچھا گیا کہ یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے ہر سال, تو کہا کہ ہم نے حسین ہمارے بڑوں نے جو حسین کے ساتھ غداری کی اس کا ہم ماتم کر رہے ہیں. یہ ماتم ان کو مبارک, ہمیں نہیں. ہم تو وفادار ہیں, ہر دور میں وفادار ہیں, ہر صحابی کے وفادار ہیں. کسی صحابی کے ساتھ ہم نے غداری نہیں کی. اور یہ غدار ہیں اہل بیت کے, اور کہتے ہیں اہل بیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں ان کی محبت کا, جبکہ ہیں اہل بیت کے غدار لوگ. آج اس منبر سے کان کھول کر سنیں اور جس تک پہنچانا ہے پہنچائیں. ثبوت میرے پاس ہے, ان کی کتابوں کے ذریعے ثبوت دوں گا میں. غدار یہ لوگ ہیں, اہل بیت سے غداری یہ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں, اور غدار کہتے ہیں ہم کو. حضرت علی کی وفاداری کا ڈھونگ مچاتے ہیں. حضرت علی کو شہید کرنے والے یہی لوگ تھے, یہ قوم تھی. حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں, صرف اہل خاندان موجود 72 لوگ کربلا پہنچتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد بھی عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے سے جو خط و کتابت ہوتی ہے, جو کوفے کا گورنر تھا, اس نے کہا کہ آپ سرنڈر کر دیں ہمیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے بلایا گیا تو میں آیا ہوں, میں خود نہیں آیا. خطوط کا انبار تھیلے کے تھیلے نکال کر باہر کر دی. خطوط کا انبار, نام بنام اہل کوفہ نے جو خطوط بھیجے آپ کو, جو لیٹرز بھیجے, ان لیٹرز کو پڑھنے لگے ان لوگوں کے سامنے. دیکھو یہ کون ہے, یہ تمہارا ہی آدمی ہے نا, اس قبیلے کے سردار کا خط ہے, اس قبیلے کے سردار کا خط ہے, اس لیڈر کا خط ہے, اس بڑے آدمی کا خط ہے. خطوط کے انبار آپ پڑھنے لگے. تم ہی لوگوں نے بلایا تھا نا مجھے, تمہارے بھروسے پر میں آیا ہوں, تمہاری پکار کو لبیک کہتے ہوئے میں آیا ہوں, اور آج تم میرا ساتھ چھوڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے لشکر میں چلے گئے. مارنے والے کون تھے؟ عبید اللہ بن زیاد کہیں اور سے لشکر لے آیا کیا؟ یہی کوفے والے تھے, حضرت حسین کو بلائے. جب عبید اللہ بن زیاد نے تلوار لٹکا دی, جو بھی جو حسین کا ساتھ دے گا اس کو قتل کر دوں گا میں, جان کے ڈر سے حسین کو چھوڑ دیا, جا کے عبید اللہ بن زیاد کے لشکر میں چلے گئے. اب جنگ شروع ہوئی تو تیر جو برسانے لگے, کون؟ یہی اہل کوفہ, یہی جو عبید اللہ بن زیاد کے لشکر میں جو چلے گئے تھے کوفے والے. حسین فریاد کرنے لگے, کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ تمہارے پکار پر آیا ہوں, میں جنگ کے لیے نہیں آیا, میں کوئی جہاد کے لیے نہیں آیا, مجھے چھوڑ دو. جو زیاد جو تھا, جو حضرت معاویہ کا جو بیٹا یزید جو تھا, وہ میرا رشتہ دار ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا کزن ہے, میں اس کے ساتھ بات کر لوں گا, مجھے چھوڑ دو اس کے ساتھ تک جانے کے لیے. اس غدار نے کہا, عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ نہیں, آپ پہلے سرنڈر ہو جائیں, آپ کی بات نہیں مانی جائے, آپ نہیں جا سکتے, یزید تک نہیں پہنچ سکتے. اور یزید بے خبر ہے, یزید پہ لعنتی قرار دیتے ہیں, کافر قرار دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. یزید کا قصور کیا ہے اس کا؟ یزید کو پتہ ہی نہیں. نہ یزید نے حسین سے جنگ کرنے کے لیے کہا, نہ حسین جو اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے. یہ تو حالات اس طرح بنا دیے گئے کہ آپ کو آگے جانے نہیں دیا گیا. آپ فریاد کرنے لگے مجھے یزید کے ساتھ ملا دو, میں اس سے بیعت کرنے تیار ہوں, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں. اس کے لیے بھی شیطان تیار نہیں ہو, یہ بدبخت تیار نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ مجھے جو کسی اور راہ پہ لگا دیں, میں بارڈرز پہ چلا جاتا ہوں, جہاد میں مشغول ہو جاتا ہوں, مجھے واپس نہیں جانا. اس کے لیے بھی, جہاد کے لیے بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا. آپ یہ نہیں فرمائیں کہ میں جہاد کے لیے آیا ہوں, لوگوں ساتھ دو, اعلان کیا آپ نے. اگر اعلان کر کے نکلتے تو پھر آپ کا لشکر بہت بڑا لشکر ہو جاتا. نماز رسول کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے, کون نکلا جہاد کے لیے؟ بلکہ صحابہ تو منع کرنے لگے آپ کو, کیونکہ جہاد نہیں تھا, ایک شخصی اجتہاد تھا. اگر جہاد اگر ہوتا تو معاملات دوسرے ہوتے. حضرت حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوں, بلکہ جہاد کو نکلنے کے لیے آپ کہا کہ مجھے راستہ دے دو, میں بارڈرز پہ چلا جاتا ہوں. نہیں مانے, کہا کہ نہیں, پہلے سرنڈر. کہا کہ نہیں, مجھے بلایا گیا, میں آیا ہوں, میں خود آتا تو الگ بات. یہ دیکھو یہ خطوط ہے, اب ثبوت سامنے آ گئے. اب یہ شیاطین جو یہ غدار جو بلائے تھے حضرت حسین کو, یہی لوگ تو تھے یزید کے, اس کے عبید اللہ بن زیاد کے لشکر میں. انہوں نے کہا کہ یہ ثبوت اگر ہاتھ لگ گئے تو پھر ہم سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے. انہوں نے کیا کیا, رات جو ہے تمام خیموں کو جلا دیا,
جو حضرت حسین اور آل حسین کی تھے. وجہ یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں یہ شیعہ. جلا دیا گیا. کیوں جلایا گیا؟ ان کی غداری سامنے آ جاتی، ان کے خطوط ہاتھ لگ جاتے تو ان سب کے قلم سر قلم کر دیے جاتے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت حسین کے خیموں کو جلا دیا گیا. یہ بات کسی نے بتائی ہے آج تک؟ ان کی غداری کو چھپانے کا یہ کارنامہ تھا کہ ان کے خیموں کو جلا دیا گیا. تو در حقیقت یہ مرثیہ، یہ ماتم، یہ حضرت حسین پر رونا نہیں ہے. ان کے پرکھوں نے جو غداری کی حضرت حسین سے، اس پر ماتم ہے. اس کو غور کریں. اور اسی پر جو ہے کہ عبادت کا تصور دے دیا گیا. پنجے بٹھا دیے جاتے ہیں، پنجتن پاک کے نام کے جو ہے وہاں پر یہ لگا دیے جاتے ہیں. اور ان کو جو ہے کیونکہ شرک تو ان کی گٹی گٹی میں پڑا ہوا ہے، یا حسین یا علی کے نعرے تو ان کی عبادتیں ہیں. اور آج بھی نجف کی جو زیارت جو ہوتی ہے علی کا، جو نجف ان کا جو مقدس مقام ہے کوفے کے اندر، کیونکہ یہ ان کی پرکھوں کی جگہ، ان شیعوں کی غداری کی جگہ، تو وہاں کی زیارت کرنا ان کے لیے بہت ہی عبادت، عظیم ترین اجر اور ثواب کا معاملہ. تو ان چیزوں کو غور کریں. یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ان کے وہ کارنامے وہ نہیں ہے جو بیان کرتے ہیں. ان کی تاریخ کچھ اور ہی ہے. پوری تاریخ غداری سے، بے وفائی سے بھری پڑی ہے. جب سے قوم پیدا ہوئی، عبداللہ بن سبا کی اعلیٰ اولاد کے اعتبار جب سے ظاہر ہوئے، اس وقت سے لے کر آج تک ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے تحفہ غداری کا ہی ملا. ہمیشہ چھرا گھونپنے والے ہی بنے. ہماری سلطنتیں ختم ہوئی ان کی غداری کی وجہ سے. تاریخ پڑھیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ پڑھیں. اور باقی انہوں نے جھوٹی روایتیں، چونکہ ان کا دین ہی جھوٹ پر قائم ہے، جھوٹی روایتیں یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ہی صحیح ہوں، ہم غلط ہوں. جبکہ ان کے پاس نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسے ہی ہانکتے رہتے ہیں اور جھوٹے کذاب راویوں کو لا کر ان کی روایتیں بیان کرتے ہیں. اور صحیح جو روایات ہیں، صحیح جو تاریخ ہے، اس سے منہ موڑتے ہیں. کیوں؟ اس میں ان کی حقیقت کھل جاتی ہے. تو یہ دوسرا واقعہ جو پیش آیا سانحہ کربلا. دو واقعہ اسلام سے پہلے، دو واقعے اسلام کے بعد، اسلام آنے کے بعد. یہ چار واقعات یہ اس عاشورے کو پیش آئے، 10ویں محرم. اب آئیے ذرا ہم دروس اور عبرتوں پر چلتے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، کیونکہ وقت کم ہے تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، ان اللہ یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت. اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو بھی ظلم کرتا ہے، کفر کرتا ہے، طغیانی میں ہے، سرکش ہے، فوراً نہیں پکڑتے، اسے مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ توبہ کر لے، اپنے ظلم سے باز آ جائے، کفر سے واپس ہو جائے. نہیں، جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پکڑتے ہیں. جب پکڑتے ہیں تو پھر وہ چھوٹ نہیں پاتا، کوئی لشکر کام نہیں آتا اس کو. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں تمہارا رب ہوں. لیکن یہ رب کہاں گیا؟ ڈوب رہا ہے، نہ سلطنت کام آئی، ساتھ میں لشکر بھی ڈوب رہا ہے. جس لشکر پر اس کو اترانا تھا، اپنی قوت پر جو اس کو ناز تھا، جو اپنی حکومت پر تکبر تھا، یہ سب حکومت، یہ سلطنت، یہ لشکر، یہ دولت، یہ سب کچھ اس کے سامنے غرقاب ہو رہا ہے، کوئی کام آنے والا. اللہ جب پکڑتے ہیں تو پھر انسان کی کوئی طاقت کام نہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑا طاقتور ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ جو کہتے ہیں کمزور مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ میں کوئی اچھائی کر سکتا ہوں، اس میں کوئی طاقت نہیں میرے. اپنے آپ کو کوئی برائی سے بچا سکتا ہوں، کوئی قوت نہیں میرے پاس. ہاں الا باللہ، سوائے اللہ کے ذریعے سے. وہ عظیم طاقتور ہے. وہ اگر میری مدد کے لیے اگر ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال تک بیکا نہیں کر سکتی. تو انسان اس کلمے کے ذریعے سے، اس ذکر کے ذریعے سے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی قوتوں کا جو دعوے دار ہو جاتا ہے، اس پر ایمان والا، اس پر بھروسہ رکھنے والا ہو جاتا، تو اللہ اس کو ذلیل نہیں فرماتے. پوری دنیا بھی ایک دشمن ہو جائے تو اس کلمے پر ایمان اور برکت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی پوری قوتوں کو جو ہے اس کے سامنے نہیں نابود کر دیتا ہے. اس ضعیف بندے کو اللہ تعالیٰ غالب کر دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اور دوسری چیز، نجات،
آخر کار والعاقبۃ للمتقین، انجام کار، فلاح و کامیابی، نجات، سکسس اللہ تعالیٰ نے آخر کار اہل ایمان کو رکھا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن آخر کار انجام اللہ تعالیٰ نے اس پر ایمان لانے والوں بندوں کے ساتھ رکھا ہے، اور اس میں بھی خاص جو توحید والے بندے ہیں ان کو اللہ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جتنا زیادہ ایمان میں بندہ پختہ ہوگا آزمائش میں اتنی زیادہ آئیں گی، اللہ کی سنت ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب بندہ یہ ثابت کر دے کہ میں ثابت قدم ہوں، اے اللہ میں تجھی پر ایمان رکھا ہوں، تیرے علاوہ جتنے در ہیں سب میرے لیے بیکار ہیں، ایک ہی در کو میں پکڑا ہوں جو تیری بارگاہ ہے، تیری بارگاہ ہے، تیری توحید کا آنگن ہے، میں اسی میں ہوں، میرے ہاتھ صرف تیرے سامنے اٹھ رہے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ پورا کفر، پورا شرک، چاہے اس کے بڑے بڑے ایوان کیوں نہ ہوں، بڑے بڑے محلات کیوں نہ ہوں، ان اہل شرک اہل کفر کے سب زمین بوس ہو جاتے ہیں اس توحید کے سامنے۔ تو غلبہ توحید اور تقوی کا ہے، ایمان والوں کا ہے۔ نمبر 3، انبیاء کا جو میسیج ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو الولا والبرا، جس کو ہم بھول چکے ہیں، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کی خاطر دشمنی۔ ہم دشمنی کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے، اپنے ایگو کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کے لیے ہم دشمن بن جاتے ہیں، سگے جو غیر ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں دنیا کے خاطر۔ لیکن کبھی ہم نے دین کی خاطر دشمنی کی؟ دین کی خاطر ہم نے کسی کو دوست بنایا؟ کسی کی غربتیں، کسی کی چاہتیں ہمارے لیے دین کے لیے ہوئی؟ یہ انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کہاں کتنے صدیاں آگے چلے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کتنی صدیوں کے بعد آئے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ موسیٰ نے بھی اپنی نجات کے سلسلے میں انہوں نے روزہ رکھا، شکر کا روزہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی رکھیں گے۔ نحن اولا واحق بموسیٰ منہم، آپ نے فرمایا کہ موسیٰ سے زیادہ قریب، تم سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ موسیٰ بھی نبی تھے، ہم بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی رسول تھے، ہم بھی رسول ہیں، موسیٰ بھی اہل ایمان میں سے، ہم بھی اہل ایمان میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کا روزہ رکھا، تو ہم بھی رکھیں گے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اہل ایمان سے چاہت، یہ الولا کا میسیج، یہ ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر آنا چاہیے۔ ایمان والوں سے محبت، پوری کائنات کے اندر ایمان والا اگر مصیبت میں ہے تو وہ درد و کرب ہمارے دلوں کے اندر ہونا ہے۔ کتنے مسلمان کٹ رہے ہیں، کتنے مسلمان لٹ رہے ہیں، کتنے مسلمان پورے عالم کے اندر پریشان ہیں، ظلم استبداد کے شکار ہیں۔ کبھی ہمارے کان پر جو رینگتی ہے، کبھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کبھی رات کی نیند ہم جب اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بھائی اس طرح ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھیے ہم مردہ قوم ہیں، ہم مردہ نام کے لیے جی رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے ہمارے اندر، کوئی ایمان کی چنگاری باقی نہیں ہے ہمارے اندر جس سے یہ کرب ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کل بنیان، ایک عمارت کی طرح، کل جسد الواحد، ایک جسد کی طرح، ایک جسم کی طرح، جسم میں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے، ہاتھ میں کانٹا چبھا تو پورا جسم جو متاثر ہوتا ہے، کچھ بڑا زخم آ گیا تو پورا جسم متاثر ہو، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پوری امت اس طرح اگر بن جائے نا، چاہے ساری دنیا دشمن ہو جائے، مسلمان کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آج یا شیخ اپنا اپنا دیکھ والا معاملہ، ہم صحیح ہے، ہمارے پاس ٹھیک ہے، ہم صحیح ہے، کوئی مسئلہ، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، آپ صحیح ہیں، تو بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو صحیح نہیں ہے وہ آپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، پھر آپ بھی کل کے دن صحیح نہیں ہوں گے۔ یہ حالات جو تیزی سے بگڑ رہے ہیں نا، آپ چین کی نیند سو رہے ہیں، کسی نے جو ہے اپنی گاڑی کے پیچھے، آٹو کے پیچھے ایک اعلان لگایا تھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا میں، بھائی ہارن ہلکے سے بجاؤ، قوم سو رہی ہے، کہیں جاگ نہ جائے۔ یہ کہنے کے لیے مذاق ہے لیکن ہے حقیقتی، قوم سو رہی ہے ابھی تک۔ حالات کس طرح چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ، ہر دشا میں، ہر ڈائریکشن میں مسلمانوں کے خلاف ہی کام ہو رہے ہیں، خاص طور انڈیا کے اندر، ہمیں اور آپ کو سب پتہ ہے۔ لیکن دشمنوں کے ساتھ ہماری دوستیاں اور اہل ایمان جو ان کے ساتھ غداریاں، انہی کو جو پیچھے ڈھکیلنے کی کوششیں ہو رہی۔ کوئی مسلمان آگے بڑھ رہا تو ٹانگ کھینچنا چاہیے ہمارا کام، جبکہ کئی غیر قوموں کے اندر
جو اہل باطل ہیں ان کے اندر ایسی کمیونٹیز ہیں جو ان کا کوئی بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اور اوپر جو لے کے جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں ان کے، اور ہمارا بندہ اگر اوپر چڑھنا چاہے ہاں یہ چڑھے گا نہیں، میں نیچے ہوں نا اس کو بھی نیچے کر، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ تو اہل ایمان کے ساتھ محبتیں، وفاداریاں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو اہل کفر ہیں ان کے ساتھ ان کے کفر کی وجہ سے ان سے بیزاری، ان سے اعلان برات، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ہمیں دیا۔ اس نمبر 4، جب لوگوں کے درمیان سے دنیاوی اسباب، مادی اسباب، میٹیریل مینز جب ختم ہو جاتے ہیں، جب بندہ عاجز ہو جاتا ہے، جب بندے کے سامنے راہ مسدود ہو جاتی ہیں، آگے بڑھنے کا کوئی جو ہے راستہ باقی نہیں رہا، تو دنیا والوں کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہ مسبب الاسباب کے اسباب شروع ہوتے ہیں، اس کے فیصلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جب بندہ پوری طرح کوششیں کر کے رب اور چھوڑ دیا، اللہ جو کوششیں میری تھی میں نے کر دی ہیں، اب تو ہے، تیرا کرشمہ، تیرے ارادے ہیں، تیرے فیصلے ہیں اے اللہ۔ جب پوری طرح بندہ جو ہے وہاں پر اللہ پر توکل کر لے، سرنڈر ہو جائے، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ راستے نکالتے ہیں جو انسان کے مٹھی پر دماغ میں آ ہی نہیں سکتے۔ انسان کا دماغ ہے کیا؟ یہ مٹھی پر دماغ ہے، جس میں ملینز آف جو ہے وہ وینس ہیں، جو باریک باریک، جو انسان نظر بھی نہیں آتے، اگر اس میں سے ایک رگ بھی اگر خلل آ جائے تو انسان پاگل خانے میں ہو۔ لیکن اس مٹھی پر دماغ کے اندر وہ فیصلے آتے نہیں جو رب کرتا۔ موسیٰ بھی نکلے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام، کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، لوگ کہنے لگے یہ بڈھا سٹیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہو، ہاں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ اس خشکی کے اندر یہ کشتی، یہ کیا یہاں سے سمندر بہت دور ہے، وہاں تک کھینچ کے لے جائے گا کیا؟ اتنی بڑی کشتی کھینچ کے لے جانے کے لیے کیا جنات آئیں گے کیا؟ ٹھٹول مذاق ہوتا رہا۔ پھر رب نے کیا کیا؟ اسی کشتی کو چلانے کے لیے اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیا، اور وہی سمندر ان کو نجات کا ذریعہ بنا، اور جو ہے اہل کفر کو جو بربادی کا ذریعہ بنا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا نکلو، رات کے اندھیرے میں نکلے، آگے جو ہے دریا آ گئی۔ قوم نے کہا موسیٰ واپس چلتے ہیں، آگے تو دریا، واپس پلٹے تو فرعون کا لشکر۔ کہا کہ موسیٰ کیا فیصلہ کیا تم نے، ہم تمہارے پیچھے نکلے، ہم تو مارے گئے، انا لمدرکون، آگے بھی سمندر ہے، پیچھے بھی لشکر ہے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے، اس سے تو اچھا تھا ہماری زندگیاں تھی، باقی کم سے کم غلامی کی زندگی تو چل رہی تھی نا، اب موت ہے، ہر طرف موت ہے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں ایمان والا ہوں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، اور مجھے جو راہ دکھائے گا۔ راہ نہیں ہے آگے، ایمان، توکل، یہ بندے کا کبھی ختم نہیں ہونا، مایوسی کبھی اس کے گھر نہیں آنا، مایوسی کبھی اس کے دل و دماغ کے اندر گھر نہیں کرنا۔ یہ کیوں؟ ایمان ہے وہاں پر، اور ایمان کس پر ہے؟ اس طاقت اور اللہ پر ہے، اس قوتوں کا مالک ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اور جو حکم کرے گا پھر وہ ہوگا۔ راستے بند ہیں۔ موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ مارو لاٹھی، لاٹھی تو ہے نا تمہارے ہاتھ میں۔ موسیٰ کو نہیں معلوم لاٹھی سے کیا ہونا، لاٹھی ماری گئی، کیا ہوا؟ جو سمندر ہلاکت و بربادی کا سبب بنتا ہے، اور بنا بھی فرعون کے لیے اور اس کے لشکر کے لیے، وہی سمندر نجات کا ذریعہ بن گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ 2 پہاڑ پانی کے بن گئے، راستہ کھل گیا، ادھر بھی پانی ہٹ گیا، ادھر بھی پانی ہٹ گیا، اور موسیٰ کے 12 قبیلے راستہ پار کر گئے۔ اہل ایمان کے نجات اللہ کی طرف سے ہوتی، اپنی قوتوں پر اعتبار نہیں ہوتا۔ ہمیں اور آپ کو اسباب اختیار کرنا ہے جو ہماری طاقتوں کے اندر ہے، لیکن ان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کس پر ہو؟ وہ اللہ جو ان اسباب کو دیا ہے، وہ اگر ان اسباب کو اللہ تعالیٰ قوتوں کا ذریعہ بنا دے تو پھر یہ اسباب قوتیں بنتی ہیں، ورنہ قوتوں کا مالک وہ ہے جو اپنی طرف سے اور اسباب پیدا کر دیتا۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ پیغام عاشورے کا پیغام ہے، لے کر اٹھو یہاں سے۔ ہم کبھی مایوس نہیں ہونے، چاہے حالات ہمارے کتنے خلاف کیوں نہ ہو،
آج جو انڈیا کے جو حالات ان سے کہیں زیادہ خطرناک حالات مسلمانوں کے اوپر کئی موقعوں پر آئے، کئی جگہوں پر آئے۔ اہل بدر صرف 313 تھے، اگر ہلاک ہو جاتے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا اللہ، آپ نے دعا فرمائی بدر کے میدان میں، اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ختم ہو گئے نا تو پھر اس سرزمین پہ تیری عبادت کرنے کوئی نہیں ہوگا، آگے عبادت کرنے والے کوئی ہوں گے نہیں، تیری عبادت کیسے کی جائے گی رب؟ ان کو تو بچا لے۔ بچنے کے کوئی ذریعے نہیں تھے، بظاہر لشکر 3 گنا زیادہ تھا، مسلمان نہتے تھے، پورے لشکر میں سے 2 گھوڑے تھے، نیزے اور بھالے بھی جو لوگوں کے پاس نہیں تھے، ڈنڈے اور لاٹھیاں تھیں، اور وہ مکمل پوری طرح اسلحے سے لیس جو جنگ کی خاطر ہی آیا تھا وہ لشکر، جبکہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان نکلے تھے قافلے کے پیچھے، کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب جو بنائے، مسلمان سوچ بھی نہیں سکے، فرشتے اترے، 1000 فرشتے اترے، قرآن شاہد ہے اس کا، میری اور آپ کی بکواس نہیں ہے، یہ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو اتارا۔ تو فرشتے کم ہو گئے اللہ کے پاس؟ فرشتے نہیں اب کیوں مسلمان مارے گئے، مارے جا رہے ہیں، پٹے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، آواز ان کی سنی نہیں جا رہی، کیوں؟ ہمارا ایمان، ہم ایمان سے پیدل ہیں، صرف نام کے ایمان والے ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں ہم لوگ۔ ہاں مسلمان ہیں، گورنمنٹ کے کھاتے میں مسلمان ہے، راشن کارڈ میں مسلمان ہے، ووٹر آئی ڈی میں مسلمان ہے، لیکن کیا اللہ کے پاس بھی مسلمان ہے؟ اگر حقیقت میں اللہ کے پاس بھی مسلمان اگر بن گئے نا تو پھر فرشتوں کی کمی اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ آج بھی اتار سکتا، ہماری مدد کے لیے آج بھی اللہ کا لشکر پہنچ سکتا۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے میرے دوستو، ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی تو ایمان کے ذریعے سے، محمد رسول اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، بدعت و خرافات سے بچ کر۔ آج کتنے مسلمان ہیں میرے دوستو، آپ اپنے گھروں کے اطراف میں دیکھ لیں، خود اپنے گھر میں دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، اپنے رشتہ داروں میں جائزہ لے لیں، کتنے لوگ ہیں جو توحید پر ہیں۔ اس محرم کے اندر کتنے وہ لوگ ہیں جو بدعت و خرافات میں شریک ہیں، جن کے پنجے بٹھائے گئے ہیں، جو خود نہ بٹھائے تو اس پنجوں کو بٹھانے کی جگہ دیے ہوئے ہیں، جو آپ کے گلی کوچوں کے اندر ان پنجوں کو رکھا گیا، ان شرکیات کو رکھا گیا ہے۔ دیکھ کر کبھی جو دل میں ٹیس اٹھتی ہے کہ بھئی یہ لوگ شرک کر رہے ہیں؟ کبھی ہم کرب و علم میں مبتلا ہوئے کہ بھئی یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کی شرک کی وجہ سے ان کو بچانا ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ تو پھر ایمان کہاں رہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ان کو کیا کرنا کرنے دو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہے نا ہمارا دین بھی برباد کرے، دنیا بھی برباد کر۔ جس دن ہمارے ایمان کے اندر وہ تازگی آ جائے، شرک کو دیکھ کر ہم اس کو روکنے والے بن جائیں، ٹوکنے والے بن جائیں مصلحت کے ساتھ، اور ساتھ میں اگر آپ اس قابل نہیں رہے ٹوکنے روکنے کی، کم سے کم آپ کے دل کے اندر ٹیسیں اٹھیں، لہریں اٹھیں، کرب و علم کی اور غم کی جو لہریں اٹھیں آپ کے دل سے، تو پھر یہ ایمان کا، پھر یہ مظہر ہے، پھر یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کی سب سے کمزور ترین حالت ہے، اور یہ بھی نہیں ہے ہم اس میں شریک ہیں، یہ شرک ہو رہا ہے، ہم دیکھتے خاموش ہو جا رہے ہیں، ہمیں کیا بھائی، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوچ اگر ہماری بن گئی ہے تو میرے دوستو پھر ہمارے ایمان کے میں خیر منانا ہے۔ ایمان والے بنو تو پھر اللہ کی نصرتیں بھی آئیں گی۔ وہ اللہ آج بھی اتنا ہی طاقتور جتنا جنگ بدر کے وقت میں تھا، جتنا ان غزوات کے اندر ان قوم موسیٰ کو اللہ نے نجات دی، قوم فرعون کو اللہ نے نجات دی، ذات الرقاع کے اندر صحابہ کو جو کامیاب کیا، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ آج کا دن وہ اللہ وہاں پر وہ بھی تھا، وہی اللہ تھا، وہی قوتوں کا مالک تھا، اور آج بھی ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں بگڑا ہوا ہے؟ ہمارے ایمان کا مسئلہ۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر توکل بڑھائیں، توحید پر آ جائیں۔ اہل شرک جتنے بھی انواع اقسام کے ہیں وہ ایک ہے، لیکن اہل توحید کے مقابل میں ان کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اہل توحید کے ساتھ اللہ، اور اہل شرک کے ساتھ ان کے جو جن کو بلا رہے ہیں، چاہے حسین کو بلائیں، علی کو بلائیں، یا جو ہے غیر مسلمین اپنے اپنے دیوتاؤں داتاؤں کو بلائیں، یہ سب جو ہے یہ شرک اور کفر کا ڈگر ہے جو کوئی اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کو یاد رکھیں۔ اسی طرح اور پیغام جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات
اپنے کلام پاک کے اندر کھلے کھلے انداز سے بتا دی ہے۔ سورۃ الغافر کے اندر انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک یہ ہم ہیں جو ہم مدد کرتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں، کس کی مدد کو؟ رسولنا، جو ہمارے رسول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رسولوں تک مدد ہے نہیں، والذین آمنوا، جو ایمان والے، جو اس نبی کی، اس رسول کے راستے پر چلے جا رہے ہیں، اس نبی کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اپنے عملی زندگی کے اندر وہ عملی طور پر تطبیق دیتے ہوئے، امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے وہ چلے جا رہے ہیں، ایسے ایمان والوں کی ہم مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ اپنے کلام پاک کے اندر کہاں بھائی قیامت میں اللہ کی مدد آئے گی نا، جنت جائیں گے بندے، ہاں ٹھیک ہے وہاں جائیں گے، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ان کو بے یار مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ بندے سمجھتے ہیں ان کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے، کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ کچھ بھی نہ ہو تو ایمان کی دولت ایسی دولت ہے، اللہ پر پختگی کے ساتھ ایمان یہ ایسا بڑا ہتھیار ہے، دنیا کے تمام ہتھیاروں پر غالب ہے، دنیا کے تمام مینز پر جو سب سے بڑا جو ہے سبب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ یہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، یہ یوم عاشورہ کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کامیاب کیا۔ اور اسی طرح صوم الشکر یہ ہمارے پاس کم ہو گیا، بندے پر کوئی بھی نعمت اللہ کی آتی ہے جو روٹین نعمتوں سے ہٹ کر، بعض لوگ کیا کرتے ہیں صلاۃ الشکر پڑھ کے سوتے ہیں۔ ہر رات مجھے ایک کال آئی، ایک صاحب نے پوچھا کہ شیخ میں ہر روز جو ہے سونے سے پہلے 2 رکعت میں شکریہ کی نماز صلاۃ الشکر پڑھ کے سوتا ہوں۔ میں کیوں بھائی؟ نہیں، وہ پورے دن میں جو نعمتیں مجھے ملی، سانس کی نعمت، کھانے کی نعمت، رہنے کی نعمت، سب نعمتیں، اس کا شکر ادا کرنا ہے نا شیخ؟ ہاں بھائی، تو پھر جو اللہ کے رسول جی ناشکرے ہو گئے، نعوذ باللہ، کیونکہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ نعمت وہ ہو جو اچانک آپ کو ملے، جو آپ کے روٹین نعمتوں سے الگ ملے، آپ کے عام نعمتوں سے کچھ زیادہ ہے۔ وہ کسی کی سیلری بڑھ گئی، نعمت ہے، شادی ہو گئی، نعمت ہے، ولادت ہو گئی، نعمت ہے، جاب نہیں تھی مل گئی، نعمت ہے، کوئی بھی نعمت جب ملتی ہے تو پھر یہ ہے جو شکر کی مستحق ہے۔ اب یہاں پر بندہ کیا کرے؟ یا تو صوم الشکر رکھے جو ثابت ہے، حضرت موسیٰ کی سنت، حضرت نوح کی سنت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور یہ عاشورے کا روزہ وہی شکر کا روزہ۔ اور اس کے اندر مخالفت کیونکہ یہود بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک روزہ اور بڑھا لو، اگر اگلے سال میں رہوں گا تو 9ویں کا بھی رکھوں گا۔ اللہ کے رسول اگلے سال نہیں رہے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، تو آپ 10ویں کا رکھیں۔ 10ویں کا روزہ اصل ہے، یہ شکر کا روزہ بھی ہے اور اجر کا روزہ بھی ہے، مغفرت کا روزہ بھی، 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ اور جو لوگ جس نے کل نہیں رکھا تھا آج رکھا ہے، اگر کل مطلب 11ویں کو آنے والے کل کو رکھنے کا اگر موقع ہے تو رکھ لیں، فضیلت میں زیادہ ہے، سنت کی موافق ہے، رسول اللہ کی خواہش کی موافق ہے۔ کوئی نہیں رکھ سکا صرف آج ہی رکھ سکتا ہے، آج ہی رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ صوم الشکر ہے، نماز شکر نہیں ہے، ہاں سجدے شکر ہے۔ نماز شکر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، اس کو یاد رکھیں، کیونکہ نماز شکر ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے رسول سے نہ صحابہ سے۔ جو ثابت ہے یا تو صوم شکر ہے، شکر کا روزہ، یا پھر سجدے شکر ہے، شکر کا سجدہ۔ سنتوں پر قائم رہیں، سنتوں پر قائم رہیں، بدعات کو جگہ نہ دیں اپنی زندگی کے اندر، بدعت کو پہچانیں۔ جو عبادت بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں، وہ عبادت نہیں ہے، وہ بدعت ہے جو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اپنے آپ کو بدعتوں سے بچائیں، شرکیات خرافات سے دور رکھیں، خاص کر محرم کے اندر اور یہ 10ویں کے جو خرافات جو چل رہے ہیں ہمارے اپنے مسلمانوں کے درمیان، سنیوں کے درمیان میں بھی آ گئے ہیں، شیعوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جن سے بچائیں۔ آپ اہل السنہ ہیں، سنت پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، آپ بدعتیوں کے ساتھ شامل نہ ہوں، شرکیات اور خرافات کے اندر اپنے آپ کو داخل نہ کریں، بلکہ جہاں دیکھیں کوشش اگر آپ کی ہے مٹانے کی مٹائیں، اللہ سے توفیق مانگیں، مٹانے کی کوشش کریں، اگر نہیں کر سکتے کم سے کم دل کے اندر کھڑیں، دل کے اندر جو وہ کرب و علم آپ کے اندر آئے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہٹنا چاہیے، نہ مجھے اس میں شامل ہونا ہے، نہ اس کو دیکھتے رہنا ہے، بلکہ وہاں سے ہٹ جانا ہے، اس جگہ سے اس کے اندر کسی بھی اعتبار تعاون بھی نہیں کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھیے۔ یہ جو چند پیغامات ہیں جو عاشورے کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پیغامات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق
عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حقیقی اہل ایمان میں شمار فرما لے، اللہ تعالی ان اہل ایمان کا ٹھکانہ جو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی کامیابی اللہ نے بنایا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات ان اہل ایمان کو دینے والے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اس میں بھی شامل فرما لے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے والدین کو اور تمام اہل ایمان کو اللہ تعالی جنتوں کا حقدار بنائے، ہم پر اعلیٰ درجات سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى رضوانہ صلی اللہ وسلم علیہ وعلى آلہ وصحبہ واخوانہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی في شان حبیبہ وخلیلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ واقیم الصلاۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے الحمدللہ، جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے، ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا۔ تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فیٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپے، یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے۔ اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں۔ جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک عطیہ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔